وسیم الیکٹرانکس کی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح سی ای او وسیم الیکٹرانکس محمد خالد وسیم، ایڈوکیٹ مینیجنگ ڈائریکٹر شمس عمران، ڈائریکٹر اکاؤنٹ سجاول علی وسیم اور ڈائریکٹر حسن وسیم نے کیا۔ اس موقع پر وزیر آباد سے تعلق رکھنے والی سیاسی سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کے شرکاء کے لیے افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ اس موقع پر وسیم الیکٹرانکس کے نام سے منسوب کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایڈیشنل بیورو چیف وحید اقبال کی اس رپورٹ میں۔ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کامیابی نصیب کی، جس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے اور میری وسیم فیملی کے لیے اور میرے وسیم ممبران کے لیے اللہ تعالیٰ رزق بھی دے، عزت میں بھی اضافہ کرے، اور اس سے وزیر آباد کے علاقوں کو خوشحالی بھی ملے گی، انشاءاللہ ان کو ملازمتیں بھی ملیں گی۔ جو ہمارا سلوگن ہے وی آر فیملی، اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں دعا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مزید کامیابی نصیب کرے، ہمارے رزق میں عزت میں اضافہ کرے۔ بہت شکریہ۔ میں وزیر آباد کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے علاقے میں ایک معیاری اور اچھا برانڈ وسیم الیکٹرانکس کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جیسے کہ سیالکوٹ میں، مسرور میں، ڈسکا میں، سواوا میں، موترا میں، سمبڑیال میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہوئے اب ہم نے اس کا افتتاح جو وزیر آباد میں کر دیا آپ کے علاقے میں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ کو ود ان دس ایئر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ 100+ برانچز جو ہے نا وہ ہم ان کا افتتاح کریں گے۔ تو آپ کو جو ہے وزیر آباد کی برانچ میں تشریف لائیں اور اچھی اور معیاری جو اشیاء ہیں وہ آسان اقدار میں بھی اور کیش میں بھی فروخت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر، اللہ کرم کے ہماری 7 برانچوں کے بعد اب ہم اللہ کے شکر سے وزیر آباد میں آ چکے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹرکی کا سفر جو ہم نے شروع کیا ہے ان شاء اللہ رکے گا نہیں، آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ اسی مہینے کی عید کے فوراً بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وزیر آباد بکر میں جا رہے ہیں، اس کے بعد گرجا والے میں جائیں گے ان شاء اللہ۔ اب یہ سفر جو ہے آگے چلتا جائے گا، بس اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے اور ہماری جو کسٹمرز ہیں جو آپ کے ٹرسٹ ہم پہ اسی طرح اعتبار رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس طرح آگے ترقی رفتے چلتے رہیں گے۔ اس میں ہماری ماؤں بہن کافی دعائیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری ترقی ہم نے شروع کی ہے، اور جو کسٹمر کا ہم پہ اعتماد ہے، جو ریٹ ان شاء اللہ ہم نے دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے جو الیکٹرانکس کے دور میں ہم نے جب ہمارے وسیم آیا تو اس نے ایک جو ہے نا اس کی ایک چینج کر دی تھی، جس سے ہمارے کافی کسٹمر کو فائدہ ہوا ہے، ہم جس میں ہم اسلامی روایت سے بھی کافی بہتر ہے، اور اب وزیر آباد میں بھی ان شاء اللہ ہم آ گئے ہیں، ان شاء اللہ جو اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان شاء اللہ اس کو اچھی سروس دیں گے، اچھی کسٹمر سروس دیں گے، اور تمام برانچ دیں گے۔ جزاک اللہ۔ ماہ رمضان میں آج انشاءاللہ ہم 8ویں برانچ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ آج ہم اس کی 8ویں برانچ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں ایڈیشن ہوتا جائے گا، اور مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اہل علاقہ نے بڑے جوش و ولولے اور بڑے پرجوش انداز میں ہمیں ادھر ویلکم کر۔ ایک اور خبر ہے ملک وال سے۔ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس سرگودا مشتاق احمد اوان کی صوبائی محتسب کیمپ آفس منڈی بہاؤالدین میں کھلی کچہری لگائی گئی، شکایات کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے، اور انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس سرگودا مشتاق احمد اوان نے صوبائی محتسب کیمپ آفس میں کھلی کچہری میں وفاقی محکموں سے متعلق شکایات کے حل کرنے کی احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی محکموں سے متعلق عوامی شکایات کے ازالے کا بنیادی مقصد عام لوگوں کو ان کی دہلیز پر ہی انصاف مہیا کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی شکایات پر فوری داد رسی پانے والے 85% لوگوں نے وفاقی محتسب کے ادارے پر اپنا بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور سائلین نے مختلف اداروں جن میں گیپکو، سوئی گیس اور پوسٹل لائف شامل ہیں سے متعلق شکایات پیش کی۔ انچارج وفاقی محتسب نے موقع پر آئے ہوئے سائلین کی درخواستیں اور شکایات کا فرداً جائزہ لیا، شکایات کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے۔ انچارج وفاقی محتسب مشتاق احمد اوان نے افسران کو وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کو پیغام پہنچایا کہ عوام الناس کو بلا تاخیر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اور ادھر مظلوم کا ساتھ دینے پر قاتلانہ حملے میں نجی چینل 7 نیوز کا نمائندہ قتل۔ محمد نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق 7 نیوز کبیروالا کے نمائندے میاں ضیاء الرحمان کو بےمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ یونین آف جرنلسٹ کاموں کی کے سرپرست اعلیٰ شیخ عبدالرشید، صدر شیخ بشارت علی، نائب صدر محمد نوید گورایا، جنرل سیکرٹری رانا ناصر اور نام ممبران کی طرف سے
صحافی کو ناجائز قتل کرنے پر پرزور مذمت کی۔ کسی دن ویرانے سے ملے گی لاش میری، میرا قلم ضمیر فروشوں کے خلاف لکھتا ہے۔ مرحوم نے سوگواروں میں بیوہ اور 4 بچوں کو چھوڑا۔ کلمہ حق کہنا اور مظلوم کا ساتھ دینا آسان کام نہیں۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے یونین آف جرنلسٹ کے سرپرست اعلیٰ شیخ عبدالرشید نے کہا کہ ہم صحافی ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مظلوم عوام کی آواز بنتے ہیں۔ صدر شیخ بشارت کا کہنا ہے کہ ہم حکام وقت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ضیاء الرحمان کے حق کی آواز کو خاموش کرنے والے سفاک دہشت گردوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ نائب صدر محمد نوید گرایہ نے کہا کہ مرحوم کی بیوہ اور 4 بچوں کے مستقبل کے لیے تعلیم تربیت کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ناتھن شاہ میں قبیلائی جھگڑے اب تک ختم نہ ہو سکے، 2 فریقین میں جھگڑا ہو گیا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں شاہانی قبیلے کے 2 فریقین میں جھگڑا، نتیجے میں کلہاڑی اور اسلحے کی فائرنگ سے ایک شخص عبدالبنی شاہانی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ علی حیدر شاہانی شدید زخمی ہو گیا، زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق زخمی کی جانب سے اپنے ویڈیو بیان میں اس واقعے میں ملوث جوابداروں کے نام لیے گئے، جبکہ دوسری جانب پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر نعش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ آخری اطلاع تک واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ رخ کرتے ہیں بہاولپور کا۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق پولیس شہر سلطان سے انصاف کی امید ختم، بزرگ شہری کو روزانہ کی بنیاد پر تھانے کے چکر لگانے پڑ گئے۔ ڈی ایس پی جتوئی سے بھی مایوسی، ایس پی مظفر گڑھ کو درخواست دی تو کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پولیس شہر سلطان نے ایک معاہدہ تحریری کیا، پولیس شہر سلطان اتنی لاپرواہی اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کر سکی، متاثرہ عبدالخالق خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جی بالکل، تفصیلات کے مطابق تھانہ شہر سلطان کے علاقہ موضع بیربند کے رہائشی عبدالخالق سونترا کے میڈیا کے نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے رقبے پر میرے نافرمان بیٹوں نے مجھے کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا اور میں نے تھانہ شہر سلطان میں کئی درخواستیں دی، آر پی او ڈیرہ قاصی خان کو درخواست بھی دی۔ پولیس شہر سلطان نے ایک معاہدہ تحریری کیا، اس معاہدے کے ساتھ لے کر کبھی ڈی ایس پی جتوئی، کبھی ڈی ایف پی او مظفر گڑھ، کبھی شہر سلطان تھانے کے چکر کاٹنے پڑ گئے۔ جو تحریری معاہدہ پولیس شہر سلطان نے کیا، اور پولیس شہر سلطان اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کروا رہی۔ عبدالخالق کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس بھاری رشوت کے عوض میرا جائز کام بھی نہیں کر رہی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر سلطان پولیس سے انصاف کی توقع نہیں۔ ڈی ایس پی جتوئی کے پاس گیا تو وہاں خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ متاثرہ شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے انصاف کی اپیل کر دی۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالخالق ہے، موضع بیربند رانا تھانہ شہر سلطان۔ اس بعد میرے 4 بیٹے میرے نال زیادتی کرن، میرے رقبے دے قابض ہیں۔ اس بعد میں انہوں کو پیسے دیتے لکھاں روپے دے کاروبار کرو یا کہ عیاشی ختم کر گئے۔ ایک بیٹے کو میں سعودی عرب بھیجے 2 لاکھ روپیہ لا کے، وہ کئی عرصے بعد واپس آتا ہے، میں کو روپیہ نہیں دیتا، وہ میں کو مطلب برباد کر دیتے۔ ہوں میرے جہی دے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میرے رقبے دے قبضہ کتی کھڑن، میری رڑ دے قبضہ کتی کھڑن۔ میری ڈی پی او کو گزارش ہے، سارے تحفظ آج میں کو جان کا خطرہ ہے، وہ آدم جہیں کو بھال آ رہے سو، دوسروں کو جہیں خالی کرتے نکل ونجو چلے ونجو، نہ تو تمہارے جہیں کو بھال آ رہے سو۔ بعد گزارش ہے سارے تحفظ کتاب۔ رمضان المبارک کے بابرکت موقع پر مسجد یا رسول اللہ میں ختم قرآن کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مسجد انسامیہ کو میاں احسان احمد بن بمباس پی ایس او 2 کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی جانب سے مبارکباد دی گئی اور رات پر تحفے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مسجد کے صدر میاں بلال احمد، سینئر نائب صدر عسکر بھٹی شرافت، مسجد امام امان اللہ شاکر، پیر میاں اعجاز احمد اور دیگر نمازی حضرات اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر مسجد امام امان اللہ شاکر نے 27ویں رات کی فضیلت بیان کی اور خصوصی پیغام جاری کیا۔ سماجی کارکن عادل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو خوب سراہا۔ رخ کرتے ہیں شیخ پورہ کا۔ مرکزی انجمن تاجران کے صدر، انجمن آڑتیاں گلا منڈی کے چیئرمین امجد نذیر بٹ نے کہا کہ دین اسلام کے نام پر لاکھوں قربانیوں سے حاصل کیا گیا وطن عزیز میں امن کی فضا کو سبوتاژ کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ موجودہ ملک کی صورتحال خطرناک، سیاستدان ہوش کے ناخن لیں، کرسی کی خاطر قومی وحدت پارا پارا نہ کریں اور قومی اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے قبل بھی نہ تھی۔ پاکستان کے خلاف سازشوں کی جال بنے گئے جنہیں ناکام بنانے کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ پاک فوج بہترین صلاحیتوں سے اندرونی بیرونی سازشوں کے خلاف کارروائیاں کرے اور پوری قوم اپنی غیور بہادر اور جری
فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF سمیت عالمی مالیاتی اداروں کی ڈیڈکشن پر پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہونے سے پسماندہ طبقات کا طرز حیات بری طرح متاثر ہوگا۔ حکومت مہنگائی میں اضافے سے گریز کرے اور کروڑوں پاکستانیوں کی عید الفطر کی خوشیاں مانت نہ۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذیلی رہنما انجمن تاشران لنڈا مارکیٹ سے خادم حسین روڈ کے صدر ملک میاں محمد لطیف نے کہا کہ نواز لیگ کی قیادت سے زیادہ احتساب کا کوئی حامی نہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ماضی میں بھی عوامی خدمت و شفافیت کی تاریخ رقم کی اور اب بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف پارٹی قائد کے ویژن کی تکمیل کی خاطر سرگرم عمل ہیں، قومی ترقی کے منصوبوں کو شفافیت سے انجام دیں گے۔ کہا کہ ہماری قیادت نے احتساب پر نہیں، اس کے تنازع طریقہ کار پر اپنے تحفظات کا بارہا اظہار کیا۔ احتساب کو انتقام سے پاک کرنے کی بات کی۔ آج موجودہ حکومت بھی اسی عزم کا اظہار کر رہی ہے۔ احتساب کا عمل ہر طرح کے انتقام سے پاک کیا جائے گا اور نیب سمیت تمام اداروں کی اصلاح کی جائے گی، جسے احتساب کے عمل پر اثر انداز ہونے کی کوششیں قرار دینا بادینی اور بددیانتی اور کھلا جھوٹ ہے۔ کہا کہ موجودہ حکومت ماضی کے حکمرانوں کی طرح سازش پر نہیں بلکہ مثبت اصلاحات پر یقین رکھتی ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، آئینی طور پر ادارے پارلیمنٹ کو جوابدہ ہیں۔ منتخب نمائندوں اور سرمایہ کاروں سمیت مختلف طبقات کے نیب بارے شدید تحفظات سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے نیب کی اصلاح کی بات کی ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ سینٹرل پنجاب کے صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ PTI کے اقتدار کے خاتمے کے بعد عوام میں پائی جانے والی مایوسی واضح ہے۔ قوم تشویش کا شکار اور بیرونی سازش کے مہروں کے خلاف کارروائی چاہتی ہے۔ جنہوں نے ملک کی خودداری کا سودا کیا اور امریکی غلامی اپنا کر پاکستانی عوام کا سر جھکایا، انہیں قوم ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ کہا کہ پوری قوم چیئرمین PTI سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں دوبارہ برسر اقتدار لائے گی۔ مخالف سیاسی جماعتوں کی قیادت آگاہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں PTI بھرپور اکثریت کے ساتھ کلین سویپ کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت ان کی اتحادی جماعتیں الیکشن کے انعقاد سے بھاگ رہی ہیں۔ کہا کہ عمران خان کی بڑھتی مقبولیت مخالفین کو برداشت نہیں، سازشیں کر کے PTI اور عوام میں فاصلہ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے تحت PTI کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون PP 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا کہ تحریک انصاف کی کرپٹ نااہل حکومت کو 4 سالہ بد انتظامی نااہلی کا حساب دینا ہوگا۔ عوام سابق حکمرانوں کو نام نہاد سازشی پرچی کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ اس طرح کی شبدہ بازیوں سے عمران خان فین کلب کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر پاکستانی باشعور عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ دن کی روشنی میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے کال پر الیکشن کمیشن دفاتر کے باہر مظاہروں میں شرکت نہ کر کے عوام نے جھوٹ، منافقت، تکبر اور تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ ایک طرف الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس پر جلد فیصلے سے روکنے کے لیے تاخیری حربے آزمائے جا رہے ہیں تو دوسری جانب اپنے اراکین کی رکنیت ختم کرنے کے لیے PTI الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس دوہرے معیار سے ہی اس فاشسٹ جماعت کی بدنیتی ظاہر ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ رمضان المبارک میں تحصیل صفدر آباد کے شہریوں کو سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم ریلیف پیکج کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم کی خصوصی ہدایت پر تحصیل صفدر آباد کے رمضان بازاروں میں یوٹیلیٹی سٹور اور اوپن مارکیٹ میں آٹا فی کلو 15 روپے کے حساب سے سستا کر دیا گیا۔ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 400 روپے میں فروخت شروع کر دی گئی۔ سبز رنگ کے پیکنگ میں حکومت پنجاب کی طرف سے مہیا کیے جانے والا آٹا تحصیل صفدر آباد کی کریانے کی دکانوں میں دستیاب ہے۔ آج مورخہ 28 اپریل 800 تھیلا سبز رنگ کی پیکنگ میں مندرجہ ذیل دکانوں میں تقسیم کیا گیا۔ ندیم کریانہ سٹور، شفقت بسرا کریانہ سٹور، اتحاد ٹریڈز محمد حسین کریانہ سٹور پر آٹا 400 روپے میں فروخت جاری ہے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو نہ ماننا ہائی کورٹ کے احکامات کا تمسخر اڑانے والوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا۔ اقتدار کے لالچ میں عمران اینڈ کمپنی ہر چیز کو بلڈوز کرتے ہوئے ایسی مثالیں اور اقدامات اٹھا رہے ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آج اگر عارف الوی، پرویز الہی، قاسم سوری، گورنر پنجاب اور اسد قیصر کے اندھے گھنونے فعال کو نہ روکا گیا تو اللہ نہ کرے ملک کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ گھیراؤ، جلاؤ، سول نافرمانی اور
بل جلانے پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے عمران خان نے ایسے بیج بوئے ہیں جو اداروں کی تقسیم کا باعث بن رہے ہیں۔ اختر ڈار نے مزید کہا کہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ملک میں جلد الیکشن نہ کروائے گئے تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اسے بیانات ان کے گھناؤنے اداروں کا پتہ دیتا ہے۔ رخ کرتے ہیں راولپنڈی گار۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مسجد نبوی جیسے مقدس ترین جگہ پر پاکستانی سیاست کا گند پہنچنا انتہائی افسوسناک ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس واقعے پر شرم محسوس کرنا چاہیے۔ موجودہ حکومت سے بھی میں صرف اختلافات نہیں بلکہ نفرت کرتا ہوں، لیکن کم از کم اس مقدس ترین جگہ کی عزت اور وقار کا لحاظ تو کرنا چاہیے تھا۔ دنیا میں صرف وہ واحد جگہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ذہنی سکون بخشش اور دنیا کی معاملات سے بندہ دور ہو جاتا ہے، لیکن اس مقدس ترین جگہ کی بے حرمتی اور تقدس پامالی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہاں پر سیاسی نعرہ بازی کرنے والوں کو الٹا لٹکائیں اور عبرت کا نشانہ بنائیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس مقدس جگہ کی بے حرمتی نہ کر سکے۔